میں ایک بار کسی مریض کے ساتھ ہسپتال میں تھا۔ اسی دوران میں نے ایک بہت پرانے اور میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ایک بوڑھی اماں کو قریب سے گزرتے دیکھا تو سمجھا کہ یہ شاید کوئی مانگنے والی ہے، مگر جب ایک دو بار اس پہ مزید نظر پڑی تو میں سوچنے لگا کہ نہیں، یہ مانگنے والی نہیں ہو سکتی، معاملہ کچھ اور ہے، اور میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بوڑھی اماں کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ آگے جا کر تھک سی گئی اور ایک طرف موجود چھوٹی سی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی ہے۔ میں جلدی سے اماں کے قریب ہوا اور سلام کرتے ہوئے پوچھا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ اماں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا یہاں ہسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے چائے لینے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ اماں آپ اتنی ضعیف ہو چکی ہیں، ساتھ کسی اور کو لے آتی، آپ کہاں اتنی بھاگ دوڑ کرتی پھریں گی، اور دوسرا آپ کے بیٹے کا وارڈ بھی دوسری منزل پہ ہے، ہم جیسے نوجوانوں کے لیے بھی بار بار آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ تو بہت تھک جائیں گی۔ اماں ایک عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، نہیں بیٹے، میں نہیں تھکتی، وہ میرا بیٹا ہے نا، اگر میں ہی تھک گئی تو اسے کون سنبھالے گا، اور دوسرا ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف ہم دو ماں بیٹے ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ میرا دل بھر آیا اور میں نے کہا کہ اماں آپ واپس جائیں اپنے بیٹے کے پاس، میں چائے لے کر وارڈ میں آتا ہوں اور آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اماں شاید واقعی تھک چکی تھی، انکار نہ کر سکی اور اپنے میلے سے دوپٹے کے کونے سے بندھے پیسے کھولنے لگ گئی۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں اماں، آپ رہنے دیں، میں چائے لے آتا ہوں، بس آپ دعا کر دینا۔ اماں مجھے دعائیں دیتی ہوئی واپس اپنے بیٹے کی طرف چل دی اور میں چائے لینے کے لیے چل دیا۔ میں جب چائے لے کر واپس پہنچا تو دیکھا کہ اماں کا بیٹا کسی طرح بھی 50 سال سے کم عمر کا نہیں تھا، اور بیماری کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بھی بوڑھا لگ رہا تھا۔ اس نے نظر بھر کے میری طرف دیکھا اور بڑی لاچاری سے میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اگلا منظر بہت عجیب تھا، جس کی شاید ہی کوئی نرم دل رکھنے والا انسان تاب لا پائے۔ اماں نے میرے ہاتھ سے چائے پکڑی اور خود ہی اس میں رس کیک بھگو کر اپنے بیٹے کو کھلانا شروع کر دیے، اور جب اس کے منہ پہ کوئی ذرہ رہ جاتا تو اماں اپنے دوپٹے سے فوراً اس کا منہ صاف کر دیتی۔ میں قریب ہی بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے لگ گیا۔ اماں نے 2-3 رس کھلا کر باقی بچ جانے والی چائے اپنے ہاتھوں سے اسے پلائی اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے بالوں کو ٹھیک کیا۔ میری طرف متوجہ ہو گئیں اور ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ میں نے کہا کہ اماں میں جب تک ادھر ہوں آپ کی ضرورت کی چیزیں لا دیا کروں گا، آپ بس مجھے بتا دیا کریں، اور اماں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اماں کا بیٹا کہنے لگا کہ بھائی میری اماں کی طبیعت 1-2 دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، میں ایسے کہتا ہوں کہ دوا لے لے، یہ مانتی نہیں ہے، آپ ہی سے سمجھا دیں۔ اماں یہ سنتے ہی فوراً تڑپ سی گئی اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹے اس کی باتوں پہ دھیان نہ دو، یہ یوں ہی بولتا رہتا ہے، اب اگر تھوڑی بہت طبیعت خراب ہو بھی جائے تو کیا بندہ دوا لینے دوڑ پڑے، اور اگر ڈاکٹر نے کوئی بڑی بیماری بتا دی تو میں اپنے بچے کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ اور ساتھ ہی اپنے میلے سے دوپٹے سے اپنی خشک آنکھوں میں آنے والے آنسوں پونچھنے لگی۔ دوستو میں تو بس ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جب لفظ ماں آ جائے تو پھر باقی سب فرق ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ جھونپڑیوں میں بسنے والی ماں ہے یا بنگلوں اور محلوں میں رہنے والی ماں ہے، بلکہ یہ بھی فرق ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ماں انسان ہے یا انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے ہے۔ بس ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔